السلام علیکم۔ آج پیر ہے، فروری کی 2 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات ان کے عہدے کی ذمہ داری تھی اور صوبے اور عوام کے حقوق کے لیے یہ ملاقات ناگزیر تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے معاملے پر وزیر اعظم سے ایک اور خصوصی ملاقات بھی متوقع ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ملاقات کے آغاز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کی گئی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاقی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر صوبے کے لیے NFC ایوارڈ، NHP اور بقایا جات کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بات ہوئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کا نہ کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ملک اور نہ ہی کوئی مذہب۔ انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردی کی بحیثیت پاکستانی ہمیشہ مذمت کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ ملاقات میں بانی PTI سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی سیاسی معاملے پر بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج کیس میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت میں سماعت کے دوران علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی، جس کے بعد عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے کل پیش کیا جائے، جبکہ عدالت میں پیشی تک ان کے بینک اکاؤنٹس اور شناختی کارڈ بلاک رہیں گے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی آپریشنز کے دوران گزشتہ 3 روز میں اب تک 177 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس کارروائیاں تیز کر رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے، جبکہ گزشتہ رات کیے گئے تعاقبی آپریشنز میں مزید 22 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مزید جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے علاقائی جنگ کے خدشے کے بیان کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے امید ظاہر کی ہے۔ اتوار کو آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے اثرات پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی جانب سے فوجی طاقت کے مظاہرے کی باتیں ایرانی قوم کو خوفزدہ نہیں کر سکتیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کسی پر حملے کا آغاز نہیں کرتا، تاہم اگر ایرانی قوم کو نشانہ بنایا گیا یا ہراساں کیا گیا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ادھر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے، جہاں اس وقت 6 ڈسٹرائر، 1 طیارہ بردار بحری جہاز اور 3 جنگی بحری جہاز تعینات ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کی تجدید کے لیے امید کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں اور تہران ایک منصفانہ اور متوازن معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا معاہدہ جس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کی عدم موجودگی کو یقینی بنانا ہو، مختصر مدت میں ممکن ہے اور اس میں دونوں فریقوں کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ غلط اندازوں یا جارحانہ اقدامات کے نتیجے میں متبادل اور خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے لیے ایران مکمل طور پر تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ناگزیر نہیں اور اسے روکا جا سکتا ہے، تاہم کسی بھی ممکنہ فوجی تصادم کے لیے ایران تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض عناصر امریکی صدر کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر صدر ٹرمپ اتنے دانش مند ہیں کہ درست فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح کراسنگ 2 سال بعد پیدل آمد و رفت کے لیے محدود پیمانے پر کھول دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سخت سیکیورٹی جانچ کے بعد روزانہ تقریباً 150 فلسطینیوں کو غزہ سے باہر جانے اور 50 کو غزہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق یورپی مانیٹرنگ ٹیمیں رفح کراسنگ پر پہنچ چکی ہیں، تاہم غیر ملکی صحافیوں کو تاحال غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ رفح کراسنگ بند ہونے کے بعد اب تک 1268 بیمار اور زخمی فلسطینی بیرون ملک علاج کے انتظار میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ مزید تاخیر کی صورت میں اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں پیر کے روز مزید ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی حملے میں ایک شخص مارا گیا، جبکہ المواسی کے علاقے میں اسرائیلی بحری فائرنگ سے ایک فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کے مشرقی حصے میں بھی اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی جان سے گیا اور متعدد زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیل نے بین الاقوامی امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو غزہ میں کام کرنے سے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق تنظیم اپنے مقامی کارکنوں کی مکمل فہرست فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اس اقدام کو انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنے کا بہانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل امدادی تنظیموں کو ناممکن فیصلوں پر مجبور کر رہا ہے۔ یوکرین کے جنوب مشرق میں روسی ڈرون حملے میں کارکنوں کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 7 شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ دنیپرو میں ڈرون حملے کے دوران ایک مرد اور خاتون جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات 4 اور 5 فروری کو ابوظہبی میں ہوں گے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ امریکی منصوبے پر بات چیت کا دوسرا دور بدھ سے شروع ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 4 سالہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے قریب ہے، تاہم ماسکو اور کیف علاقائی تنازع پر تاحال سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 سال سے زائد عرصے بعد پہلی تجارتی پرواز اتری ہے۔ سوڈان ایئر ویز کی پرواز اتوار کو پورٹ سوڈان سے خرطوم پہنچی، جس میں درجنوں مسافر سوار تھے۔ حکام کے مطابق ہوائی اڈے کی بحالی سے دارالحکومت کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے میں مدد ملے گی اور اب یہ روزانہ 4 پروازوں کے لیے تیار ہے۔ نائجیریا کے معروف موسیقار اور ایفرو بیٹ کے بانی فیلا کیوٹی نے اپنی وفات کے تقریباً 3 دہائیوں بعد گریمی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر کے تاریخ رقم کرتی ہے۔ 68ویں سالانہ گریمی ایوارڈز کے موقع پر لاس اینجلیس میں منعقدہ تقریب میں انہیں بعد از مرگ یہ احساس دیا گیا۔ فیلا کیوٹی کی بیٹی یعنی کیوٹی نے کہا کہ خاندان اس احساس پر خوش ہے، اگرچہ افسوس ہے کہ فیلا کو اپنی زندگی میں کبھی گریمی کے لیے نامزد نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہچان دیر سے صحیح مگر افریقی فنکاروں کے لیے ابھی بھی طویل سفر باقی ہے۔ کرکٹ۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا، تاہم بھارتی ٹیم کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ حکومت نے قومی ٹیم کو عالمی کپ میں شرکت کی منظوری دے دی ہے، تاہم واضح کیا گیا ہے
کہ 15 فروری سن 2026 کو بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔